السلام علیکم جی۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ سہارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو نوٹس ہیں یہ اسپیشلی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے لیکچر اردو کا، اس کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ جو اسپیشل ایجوکیشن میں لیکچرر اور ایس ایس کا امتحان جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یہ ان کے لیے خاص طور پہ جو یہ ماڈل پیپر ہیں یہ بنائے گئے ہیں۔ دوسری بات کہ بہت سے دوست مجھے میسیجز کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مزید آپ کے پاس کوئی نوٹس ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ ہمیں جو ہے وہ نوٹس دیں۔ دیکھیں، نوٹس میرے پاس جو ہیں ایک موجود تھے پہلے، جس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ میں جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو بنا لیتا ہوں، تاکہ کوشش یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ سوال جو ہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ اور بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، اور میں اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے پاس مواد جو ہے وہ یقیناً موجود ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں یہ پریشان ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری تیاری بالکل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے پیپر نزدیک آتا جاتا ہے تو انسان کو یہی لگتا ہے کہ ہماری تیاری جو ہے وہ بالکل نل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریلیکس رہیں، اور بے شک تھوڑا پڑھ لیں، لیکن اچھے طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ سہارے اردو ماڈل پیپر نمبر جو ہے یہ 4 ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ اسم کی ایک حالت تو توصیفی ہوتی ہے، دوسری حالت جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے خبری۔ دوسرا سوال ہے کہ غالب، شخص اور شاعر یہ کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مجنوں گورکھپوری کی یہ کتاب ہے۔ تیسرا سوال دیکھیں کہ غالب کا مقدمہ پنشن یہ کتاب جو ہے وہ کس کی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے انیس ناگی۔ چوتھا سوال ہمارے پاس ہے کہ دشوار عمل میں لفظ دشوار گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اسم صفت۔ آگے ہمارے پاس ہے پانچواں سوال کہ نوائے سروش کس کی تصنیف ہے؟ نوائے سروش جو ہے پوچھا گیا ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے غلام رسول مہر۔ چھٹا سوال میزان اقبال کتاب کے مصنف کون ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہے پروفیسر محمد منور۔ ساتواں سوال دیکھیے کہ اقبال کی پہلی بیوی کا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کریم بی بی۔ آٹھواں سوال آزادی خالی جگہ ہے ابلیس کی ایجاد، اس میں خالی جگہ جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنی ہے، یہ ایک مصرع ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، تو یہاں پر لفظ افکار آئے گا۔ نواں سوال ہے کہ غالب معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شنیتا اور شعریات کس کی کتاب ہے؟ یہ غالب کے بارے میں کتاب ہے، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے گوپی چند نارنگ نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 10واں سوال جو آ رہا ہے وہ ہے کہ مخزن کے پہلے شمارے میں اقبال کی کون سی نظم جو ہے وہ شائع ہوئی تھی؟ جو مخزن کا پہلا شمارہ جو ہے وہ شائع ہوا تھا تو اس میں ان کی نظم ہمالہ جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ 11واں سوال دیکھیں، لسانیات کے حوالے سے ہے کہ زبان کے نظام اصوات کا مطالعہ، یعنی زبان میں آوازوں کا ڈھانچہ اور زبان میں آوازوں کے کام کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فونیمیات، یعنی جس میں زبانوں کے آواز کا ڈھانچہ جو ہے اس پہ مطالعہ کیا جاتا ہے، اس پہ بحث کی جاتی ہے، اس کو فونیمیات جو ہے وہ کہتے ہیں۔ 12واں سوال ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل میں سے کس میں کسی خاص زبان کے صوتیوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے؟
تو اس کا جو درست جواب ہے 12 سوال نمبر کا وہ ہے فونیمیات۔ فونیمیات میں ہی جو ہے کسی خاص زبان کے صوتیوں یعنی فونیم کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ 13واں سوال دیکھیے گا کہ بار اور پار لفظوں میں دو الگ الگ فونیم کون سے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فونیم سے مراد صوتیہ ہے، اور یہ لسانیات میں چھوٹی سے چھوٹی اکائی جو کہ معنی خیز ہوتی ہے اس کو فونیم یا صوتیہ بولتے ہیں۔ اب لفظ دیکھیں کہ بار اور پار، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ فونیم یا صوتیہ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے اور پے، کیونکہ یہاں ان میں دونوں میں صرف شروع میں بے اور پے کا جو ہے وہ فرق آ رہا ہے۔ 14واں سوال دیکھیں کہ پاگل خانہ کتنے صوت رکنی لفظ ہے؟ اب یہاں پر صوت رکنی سے مراد سیلیبل ہیں، جسے انگلش میں ہم سیلیبل بولتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاگل خانہ جو لفظ ہے اس کے کتنے سیلیبل ہیں، یعنی صوت رکنی سے مراد سیلیبل۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا 4، یعنی پاگل خانہ کو ہم کتنی آوازوں میں ادائیگی کرتے ہیں اس لفظ کی۔ 15واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے دو صوت رکنی لفظ کون سا ہے؟ دو صوت رکنی سے مراد جس کے سیلیبل جو ہیں وہ 2 ہیں، تو نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اس میں جو دو صوت رکنی لفظ ہے وہ ہے عورت، یعنی او اور رت۔ دیکھیں یعنی لفظوں میں ہم اس 2 حرفوں میں یا 2 آوازوں میں ہم اس لفظ کو ادا کرتے ہیں، تو اسی کو صوت رکنی کہتے ہیں۔ 6واں سوال ہے کہ سماجی لسانیات کی اصطلاح 1939 میں سب سے پہلے کس نے متعارف کروائی؟ یہ سوال نمبر 16 ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تھامس وڈسن۔ آگے دیکھیں سوال نمبر ہمارے پاس جو 17 ہے وہ ہے کہ بقول نصیر احمد خان اردو میں فونیم کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان کا جو 17ویں سوال کا درست جواب ہے وہ ہے 58۔ پیام مشرق کا اردو منظوم ترجمہ کس نے کیا؟ درج ذیل میں سے نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فیض احمد فیض۔ 19واں سوال دیکھیں کہ اقبالیاتی جائزے کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہوگا 19 کا وہ ہے رفیع الدین ہاشمی۔ 20واں سوال دیکھیں کہ پیام مشرق کے کتنے حصے ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 5۔ 21واں سوال ہمارے پاس ہے کہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم کے کل کتنے حصے ہیں عنوانات کے لحاظ سے؟ 21ویں کا جو درست جواب ہے وہ ہے 6، یعنی ضرب کلیم کے عنوانات کے لحاظ سے 6 حصے ہیں۔ 22واں سوال ہے کہ اقبال کب صوبائی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے؟ اس کا درست جواب ہمارے پاس ہے 1926 میں۔ 23واں سوال ہے کہ اقبال کی انگلستان سے واپسی کب ہوتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1908۔ 24واں سوال اقبال نے نظم نالہ فراق کس شخصیت کی یاد میں جو ہے وہ لکھی؟ اس کا درست جواب ہے آرنلڈ۔ 25واں سوال دیکھیں جو کہ طنز و مزاح کا پورشن ہے، کرنل محمد خان کی کتاب بجنگ آمد کی اشاعت جو ہے وہ کب ہوئی؟ یہ سوال نمبر 25 ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1966 میں جو ہے وہ اشاعت ہوئی تھی۔ 26واں سوال بجنگ آمد کا انتصاب کس کے نام ہے؟ یہ بھی کرنل محمد خان کی کتاب ہے، اور اس کا درست جواب ہے وہ ہے سیکنڈ لفٹینوں کے نام۔ 27واں سوال دیکھیے گا کہ 27واں سوال ہمارے پاس ہے ہنا سر ناخن کے عنوان سے بجنگ آمد کتاب اور مصنف کا تعارف کس نے لکھا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سید ضمیر جعفری نے لکھا تھا۔ 28واں سوال بجنگ آمد کتاب میں کتنے مقدمے شامل ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 2 مقدمے اس میں شامل ہیں۔ 29واں سوال ہے کہ غالب کی کتاب پنج آہنگ یعنی غالب کی زندگی میں کتنی بار اس کی جو ہے وہ اشاعت ہوتی ہے پنج آہنگ کی؟ 29واں سوال ہے یہ ہمارے پاس، اور اس کا درست جواب ہے 2 بار۔ 30واں سوال ہے کہ غالب کی کتاب پنج آہنگ میں کم و بیش کتنے فارسی خطوط شامل ہیں؟ 30واں سوال، اور اس کا درست جواب ہے 170۔
31واں سوال دیکھیں کہ خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر مامور غالب کو ماہانہ تنخواہ کتنی جو ہے وہ ملتی تھی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 50 روپے۔ 32واں سوال دیکھیے کہ مہر نیم روز لکھنے کے لیے بہادر شاہ ظفر نے کس کو غالب کی معاونت پر مامور کیا؟ 32واں سوال ہے اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حکیم احسن اللہ خان۔ یعنی جب وہ یہ تاریخ لکھ رہے تھے تو بہادر شاہ ظفر نے حکیم احسن اللہ خان کو غالب کی معاونت کرنے کو کہا تھا۔ 33واں سوال دیکھیں کہ مہر نیم روز کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پرتوستان۔ 34واں سوال دیکھیں کہ مہر نیم روز کتاب کے دوسرے نامکمل حصے کا غالب نے کیا نام تجویز کیا تھا؟ وہ ابھی تک لکھا نہیں گیا تھا، لیکن غالب نے اس کا نام جو ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ پہلے سے تجویز کر لیا تھا، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ماہ نیم ماہ۔ آگے 35واں سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے غالب کی کس کتاب کی حیثیت روزنامچے کی سی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 35واں سوال، اور اس کا درست جواب ہے دستمبو۔ یہ اس کتاب کی حیثیت جو ہے وہ روزنامچے کی مانند ہے۔ 1857 کی جنگی آزادی کے احوال جو ہیں انہوں نے اس میں درج کیے۔ غالب نے اپنی کتاب دستمبو کس زبان میں لکھی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فارسی۔ 37واں سوال دیکھیے گا، اقبال کے حوالے سے ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ یہ ان کا ایک شعر ہے کہ اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو، کاغ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اقبال کا یہ شعر ان کی کس نظم کا حصہ ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے لینن خدا کے حضور، یہ اس نظم میں شامل ہے۔ 38واں سوال دیکھیے کہ حضرت امیر خسرو کا ذکر اقبال کی کتابوں میں ملتا ہے، یعنی کون سی کتابوں میں ملتا ہے؟ نیچے آپشن میں دو کتابیں شامل ہیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بال جبریل اور ارمغان حجاز۔ ان دو کتابوں میں امیر خسرو کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ 39واں سوال دیکھیں کہ اقبال نے کس انگریز استاد کی رہنمائی میں پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ لکھا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پروفیسر میک ٹیگرٹ۔ 40واں سوال اقبال کی پہلی شادی کس شہر میں ہوئی؟ شہر کا ذکر آ رہا ہے کہ کون سا وہ شہر تھا؟ نیچے آپشن میں 4 موجود ہیں، لاہور، گجرات، ملتان اور لدھیانہ۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے گجرات۔ 41واں سوال دیکھیں کہ اقبال نے پیغمبر بے جبریل کس کو کہا؟ اب یہ سوال نمبر 41 ہے، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کارل مارکس۔ 42واں سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے کون سی شخصیت اقبال کے شعری مجموعوں کی شارح کی حیثیت سے مشہور ہے؟ یعنی درج ذیل میں سے کس نے اقبال کے شعری مجموعوں کی شرح جو ہے وہ لکھی ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی۔ 43واں سوال ہے کہ اقبال نے بلبل شیراز کس شاعر کو کہا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شیخ سعدی شیرازی۔ 44واں سوال دیکھیں کہ اقبال نے اپنی کون سی کتاب کا انتساب پروفیسر آرنلڈ کے نام کیا؟ 44واں سوال اور اس کا درست جواب ہے فلسفہ الہیات کا ارتقاء ایران میں، جو کہ ان کا یعنی پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا۔ 45واں اور آخری سوال ہے اس ماڈل پیپر کا کہ عطیہ فیضی نے کس عنوان سے انگریزی میں اقبال پر کتاب لکھی تھی؟ عطیہ فیضی نے جو کتاب لکھی تھی انگریزی میں، اس کتاب کا عنوان بھی اقبال ہی تھا، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اقبال۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے یہ ماڈل پیپر بنا کے جو ہے ٹیسٹ سے پہلے وہ چینل پہ اپلوڈ کر دوں۔ تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ۔